من یشاء نبی محمد وآل محمد پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد یہ دعائیں کمیل جو آپ نے پڑھی اور آپ کی دیگر جو دعائیں ہیں پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. حجت آخر مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کو پروردگار سے ضرور عطا فرمائے. بالخصوص جو تلاوت کرنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے خاص دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. زیادہ زحمت دینا درکار نہیں ہے, ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر لوں اور آپ سے زیادہ چاہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, آیت کا حصہ ہے سورہ مبارکہ نور کی آیت نور. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تمام آسمان و زمین کا نور ہے. اس میں آخر میں پروردگار فرما رہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء, پروردگار جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس نور سے مراد کون ہے؟ جب معصوم سے سوال ہوا کہ اس نور سے مراد کون ہے تو فرمایا اس نور سے کہ جس کی طرف پروردگار ہدایت فرماتا ہے اس سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اس سے مراد امام زمانہ کی ذات ہے جس کی طرف پروردگار ہدایت کر رہا ہے. یہ نور کیسا ہے امام کا؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ سورج کے نور سے بے نیاز ہو جائیں گے. توجہ ہے نہیں, کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے, کوئی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ آپ کہیں رد ہو سکتی ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ نہ صرف خورشید کے یعنی سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے بلکہ جو چاند ہے ماہتاب ہے اس کے نور سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے, اور جب چلا کریں گے تو نور امام کی روشنی میں چلا کریں گے. یہاں تک کہ چھٹے مولا و آقا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے روایت ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں جو نور امام ہے, ولایت ہے نا, یہ دل کے اندر محبت ہے. اور یہاں تک یہ روایت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دیا کرو, اس لیے کہ تمہاری ماں نے ایک لمحے بھی اپنی زندگی میں تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ تمہارے دل میں ہماری محبت کا ہونا ہے. اس کی ٹھنڈک کو تم محسوس کر رہے ہو. لہٰذا جتنا پروردگار کا شکر ادا کیا جائے کہ بہترین والدین پروردگار نے عطا کیے. خیر, چھٹے امام نے جو دوسری روایت ہے جو بیان کرنی تھی اس میں ارشاد فرمایا لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار. جو امام کا نور مومن کے دل میں ہوتا ہے یہ سورج کے نور سے زیادہ منور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ جب علامہ طباطبائی قم میں رات کے وقت جب تاریکی ہو جاتی ہے, پرانے زمانے کی بات ہے اور اس وقت کوئی لائٹ نہیں تھی, تو جب تاریکی ہو جاتی تھی اور وہ درس دینے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لے کر آتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حالات مناسب نہیں ہے, رات کے پہر ممکن ہے کہ کوئی سوء قصد کرے, لہذا آپ رات کو جو نکلتے ہیں روشنی نہیں ہوتی, گرنے کا خطرہ ہے. بزرگ شخصیت ہیں آپ, علامہ ہیں, علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف ہیں. تو کہنے لگے کہ میں یہ جو نکلتا ہوں تو نور میرے ساتھ موجود ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ وہ نور کون سا ہے, تو کہنے لگے کہ جو امامت اور ولایت کا نور میرے دل کے اندر موجود ہے, جو اہل بیت کی محبت کا نور میرے ساتھ موجود ہے, اس کی روشنی میں چلتا ہوں. نور بھیجے محمد والے صلی اللہ علیہ. تو یہ نور ہر مومن کے ساتھ موجود ہے, اور یہ نور بھی جب عطا کیا جاتا ہے جب انسان کے دل کو پاکیزہ کیا جاتا ہے. جب تک دل پاکیزہ نہ ہو یہ پاکیزہ ولایت اور یہ پاکیزہ محبت دل کے اندر نہیں آ سکتی. لیکن اب یہاں ایک سوال ہے اور کوشش ہوگی کہ اب جو نوچندی جمعرات آئیں گی اس میں اس موضوع کو اور اس عنوان کو دیکھیں کہ یہ جو نور امامت دل میں ہے اور امام علیہ السلام نور ہیں اور ان کا نور اتنا زیادہ منور ہے, تو یہ جو 313 کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 313 امام کے خاص ساتھی ہوں گے اور خاص صحابی ہوں گے. یہ 313 کون ہیں؟
اور پھر ان 313 کی کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو خصوصیات ان کو شامل ہیں اور باقی کو حاصل نہیں ہے، ان کو حاصل ہے، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ان کو حاصل ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا 313 وہ ہیں کہ جو سب کے سب زندہ ہوں گے، یا نہیں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو پلٹے گی، یعنی رجعت جسے کہا جاتا ہے۔ تو رجعت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں یا نہیں ہیں کہ جو پلٹے گی، یعنی پہلے وہ شخصیات موجود تھیں، اب اس دنیا سے گزر گئی، اور دنیا سے گزرنے کے بعد اب دوبارہ انہیں موقع دیا جائے گا اور وہ 313 میں سے ہو جائے گی۔ تو یہ کون سی ایسی شخصیات ہیں؟ ایک شخصیت کا نام میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 17 نام روایت کے اندر آئے ہیں کہ 17 نام ان شخصیات کے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی پہلی صدا پر لبیک کہنے والے ان 313 میں وہ شامل ہوں گے۔ ان 17 میں سے ایک کا نام ہے مالک اشتر۔ کیا نام ہے؟ مالک اشتر۔ آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہے۔ مالک اشتر میں ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے مالک اشتر 313 میں سے ہو گئے؟ دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کی صفات کو دیکھیں گے، ان میں جو خصوصیت پائیں گے، وہ خصوصیت اگر ہم میں بھی آ جائے تو ہم بھی امکان ہے کہ 313 میں سے ہو جائے۔ درود بھیجیں محمد والے۔ یہ مالک اشتر صفین کے میدان میں جنگ لڑ رہے تھے، اور جب جنگ لڑنے کے بعد واپس آئے تو کام کیا کہ آج میں نے کتنے مارے ہیں، اور مولا کی خدمت میں آگے کہا کہ مولا آج میں نے بھی اتنے مارے ہیں جتنے آپ نے مارے ہیں۔ وہ تعداد برابر ہو گئی۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا، اے مالک، تمہارے مارنے میں اور ہمارے مارنے میں فرق ہے۔ جب تم مارتے ہو تو ظاہر کو دیکھ کر مارتے ہو کہ دشمن علی ہے، مگر جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو اس کی 40 نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی محبت علی رکھنے والا اس کی نسل میں سے تو نہیں آ رہا۔ درود بھیجے محمد والا صلی اللہ علیہ۔ تو بے انتہا شجاع شخصیت ہے، اور یہ بات میں نے دیکھی اور واقعتاً حقیقت ہے، عینی حقیقت ہے۔ مالک اشتر کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا ابن ابی الحدید معتزلی سے کہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ بتاؤ مالک اشتر کی شان کیا ہے، کیا شان ہے مالک اشتر کی، تو مالک اشتر کی شان کو بیان کرتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ لکھا کہ مالک اشتر کی شان کو میں کیا بیان کروں، جس کا ہونا شام کی شکست کا سبب بنا اور جس کا نہ ہونا عراق کی شکست کا سبب بن گیا۔ یہ مالک اشتر کی شخصیت ہے، یعنی کوفے کی جو شکست ہوئی وہ کب ہوئی؟ مالک کی شہادت کے بعد ہوئی، اور جب تک موجود تھے دشمن بال بیگا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مالک اشتر کون ہے؟ دیکھیں کس درجے پر ہے۔ پہلی صفت جو مالک اشتر، بہت ساری کوالٹیز ہیں، اور نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں اس میں جا بجا جناب مالک اشتر کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک خاص خط ہے جو مولا نے مالک اشتر کو لکھا جب انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، اس پورے خط کو جائزہ لینا چاہیے۔ خیر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی کوالٹی جو مالک اشتر کے اندر ہے، جس نے مالک اشتر کو مالک اشتر بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ جذباتی ہونا نہیں ہے، مولا سے آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ مولا کے پیچھے چلنا ہے۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مولا کی اطاعت کرنا، مولا کا فرما بردار ہونا، مولا کا تابعدار ہونا، یہ کوالٹی مالک اشتر کے اندر موجود ہے۔ کیسے؟ جب صفین کے میدان میں اس سے پہلے کہ ابھی خوارج فتنہ کرتے اور قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا، مالک اشتر کہاں تک پہنچ چکے تھے؟ اس باغی شام کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور نزدیک تھا کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتے، اتنا نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر میں اور آپ وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بعد میں جتنے ہونے والے فتنے ہیں وہ اس کی وجہ سے، اگر اس کو ختم کر دیں گے تو فتنے ختم ہو جائیں گے، مگر یہ علی کے چاہنے والوں کا کردار نہیں ہے۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ مالک اشتر کو جب معلوم ہوا اور پیغام پہنچایا مولا تک کہ نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا ہے اور اے مالک واپس آ جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے، تو مالک نے اس دشمن کو چھوڑ دیا کہ جس کی وجہ سے سارے فتنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کی جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے مالک کی نگاہ میں، وہ دشمن اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت کے اس درجے پر ہے مالک اشتر کہ جو بھی حکم مولا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ یہی اطاعت اگر آپ دیکھیں
تو آپ مالک اشتر میں یہی اطاعت، وہی اطاعت ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، اور کربلا میں کہاں کس کے پاس دیکھتے ہیں؟ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شخصیت بھی ان 313 میں سے ایک ہے. کون؟ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام. حضرت عباس بھی اس اطاعت کے درجے پر ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا کہہ کر تربیت کی جا رہی ہے. یہ کہہ کر تربیت کی جا رہی ہے کہ تمہیں کربلا کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، جنگ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اطاعت کے کس درجے پر ہے کہ جنگ کی جب اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی اجازت ملی تو فقط پانی لینے کے لیے گئے. اور جس انداز میں اطاعت کی ہے مولا کی، کتنے دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس بہت جلالی شخصیت تھے، لیکن جو بھی جلال ہے وہ اطاعت مولا کے بعد پھر کوئی جلال نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مولا کو روکنا پڑے. یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں سب کے سب درست نہیں ہے کہ مولا کو باقاعدہ حضرت عباس کو روکا گیا. نہیں، حضرت عباس وہ ہے کہ جو مطیع حکم امام حسین علیہ السلام. آپ دیکھیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عباس کا کوئی کلام آپ کو نہیں ملے گا. یہ اطاعت کا درجہ ہے کہ جو بھی حکم مولا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. جہاں انسان اپنی مرضی کو بیچتا ہے، مولا کی مرضی کو خرید لیتا ہے، تو یا مالک اشتر بنتا ہے یا حضرت عباس کی صورت میں کائنات میں اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہستیاں اطاعت کے آخری درجے پر ہیں. انہی ہستیوں میں سے ایک کا نام ہے مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین علیہ السلام. دیکھیں بات ایک الگ رخ پہ چلے گئی، میں فقط اسی بات کو بیان کروں آپ کے سامنے. مولا کی مرضی کے پیچھے چلنا ہے، اور جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، اس کو فالو کرنا ہے. یہ ہے کمال علی والوں کا. حضرت مسلم ابن عقیل کو ایک موقع ملا. توجہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ موقع کب ملا؟ وہ موقع جب ملا کہ جب ہانی ابن عروہ جو ساتھ میں شہید ہوئے، اور ان کی قبر بھی وہیں حضرت مسلم کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود ہے. ان کی قبر بھی حضرت ہانی کی شہادت ساتھ ہوئی. اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب جناب ہانی کی عیادت کرنے کے لیے ابن زیاد ملعون آیا، عبید اللہ ابن زیاد. کربلا کس کی وجہ سے ہے؟ یہاں تک کہ یزید کہتا ہے بعد میں جب پشیمان ہوا تو کہنے لگا کہ میری وجہ سے نہیں، یہ سب کچھ ابن زیاد کا اس کا اپنا کیا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا تھا. یعنی آپ غور کیجئے کہ کتنا خبیث شخصیت. 25 سال کل سن ہے یا 35 سال کل سن ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں ہوا. جوان لڑکا تھا لیکن کتنا مکار تھا. کوئی فوج جو مسلم ابن عقیل کے پاس تھی 40,000 تک کی، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن درہم و دینار کے ذریعے سے ان سب کو خرید لیا. یہ مسلم ابن عقیل جو سفیر بنا کر بھیجا امام حسین علیہ السلام نے، انہیں ایک موقع ملا جہاں ابن زیاد کو فی النار کر سکتے تھے، مار سکتے تھے. کہاں؟ جب ہانی ابن عروہ جو بیمار تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے ابن زیاد آئے. توجہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ جب جناب ہانی کی عیادت کرنے کے لیے آیا، اب دیکھیں اگر کوئی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو سارا پروٹوکول باہر رہ جاتا ہے، سارے محافظ باہر رہ جاتے ہیں اور اکیلا آتا ہے انسان اندر عیادت کرنے کے لیے. یا اگر چند افراد کے ساتھ آئے تو موقع ہوتا ہے. اور مسلم جیسے شجاع، کیا ان کے لیے ابن زیاد کو مارنا مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا. ہانی ابن عروہ نے کہا کہ ابن زیاد عیادت کرنے کے لیے میری آ رہا ہے، میرے بستر کے پیچھے ایک پردے میں آپ مخفی ہو جائیں، چھپ جائیں، اور وہاں جب یہ آئے ملعون تو آپ اپنی تلوار لے کر باہر نکلیے گا اور اس کو پھر نار کر دیے گا. توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ ملعون آیا، اور آنے کے بعد ابن زیاد جب آیا، عیادت کی، عیادت کر کے چلا گیا. یہاں تک ملتا ہے کہ ہانی نے باقاعدہ اشارہ کیا جناب مسلم کو، مگر جناب مسلم اس جگہ سے باہر نہیں آئے اور اس کو نہیں مارا. بعد میں جب جناب ہانی نے سوال کیا ہے مسلم نے عقیل، دیکھیں توجہ کیجئے گا، یہ 313 کیسے ہوں گے؟ یہ اس طرح سے ہوں گے جب ایسے کردار ہوں گے جو سفیر امام حسین علیہ السلام کا کردار. ایسے ہی سفیر نہیں بنائے امام. جب باہر نکلے اس کے جانے کے بعد تو ہانی نے سوال کیا کہ اے مسلم، آپ نے اس کو فی النار کیوں نہیں کیا؟ سارا فتنہ اور سارا فساد کوفے کے اندر اس کی وجہ سے ہے. تو کہنے لگے میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، اس خاندان سے میرا تعلق ہے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں مارتے بلکہ میدان میں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑتے ہیں. چھپ کر دشمن پر وار کرنا علی والوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والوں. اب میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں، ہم
ہم کیا کریں گے؟ ساری ویلیوز ایک طرف رکھ دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ابن زیاد ہے، جتنا تلوار چلا سکیں گے، جتنے ٹکڑے کر سکیں گے اس سے زیادہ ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن غور کیجئے، یہ ہمارے ان 313 میں نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان ویلیوز کو ہم، ان اقدار کو ہم فالو نہیں کر رہے، اس کردار حسینی کو، کردار سفیر حسین کو، کردار مالک اشتر کو ہم نہیں اپنا رہے۔ جب تک اس کردار کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم 313 میں سے نہیں ہو سکتے۔ بس آخری بات آپ کی زحمت تمام کی، مالک اشتر کی بات ہو رہی تھی۔ مالک اشتر کون ہیں؟ فوج کے سپہ سالار ہیں، مولا کی کمانڈر ہیں۔ بازار سے گزر رہے تھے اور جب بازار سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان نے بے ادبی کی، توہین کی، سر جھکا کر چلے گئے۔ کسی نے کہا جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ علی کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ پریشان ہوا، کہاں پہ ٹانگ گئی، توجہ ہے یہ نہیں ہے، گھبرا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تاریخ خلفاء ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوڑے مشہور ہیں، سزائیں مشہور ہیں، لہذا یہ پریشان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر پہنچے اس سے پہلے حکم ہو اور مجھے جو ہے وہ مار دیا جائے۔ لہذا گھبراتا ہوا پیچھے پیچھے آیا اور پوچھتا ہوا کہ کہاں ہے مالک اشتر، جا کے معافی مانگی، شاید بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو کیا پایا کہ مسجد کا پتہ دیا گیا کہ مسجد میں موجود ہے، اور جب مسجد میں آیا تو دیکھا نماز پڑھ رہی ہے، مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے قدموں میں گرا، کہا سرکار میں آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ مولا کی فوج کے سپہ سالار مالک اشتر ہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ جو توہین کی میں نے، بے ادبی کی، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تو مالک اشتر کا جواب سن رہے ہیں۔ مالک اشتر نے کیا کہا؟ مالک اشتر نے کہا یہاں جو مسجد میں آیا ہوں تمہاری خاطر آیا ہوں، یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے تمہاری بخشش کی دعا کے لیے اس نماز کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد دعا کی پروردگار اس کی خطا کو معاف فرما دے، اس کو سیدھے راستے پر قائم و دائم فرما دے۔ یہ ہے مالک اشتر کا کردار۔ آپ دیکھیے کہ ایک کمانڈر ہونے کے باوجود یہ کردار مالک اشتر کا ہے، اور اسی لیے پھر ہمیں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد مولا متقیان کا وہ فرمان ملتا ہے کہ فرمایا رحم اللہ مالکا لقد کان علی کما قلت لرسول اللہ۔ مالک اشتر پر اللہ اپنی خاص رحمت کو نازل فرمائے، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر اپنائیں، پہلی کوالٹی مطیع فرما بردار، مطیع و فرما بردار، مولا کے حکم کو ماننا۔ معاشرے کا آپ مکمل جائزہ لے سکتے ہیں اور اس بات کو پا سکتے ہیں کہ کون مولا کی بات کو مانتا ہے اور کون مولا کی بات کو نہیں مانتا۔ یہاں مولانا کی بات نہیں مانتے، مولا کی بات تو دور ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خیر یہ اطاعت کا درجہ ہے، شب جمعہ ہے، آپ نے دعا کی ہے، یہ 313 میں سے ہونا بڑی چیز کو مانگے انسان پروردگار سے کہ ہمارا شمار 313 میں سے ہو جائے، ہم بھی مالک اشتر کے ساتھ ہوں، مولا کے ہم رکاب ہوں۔ یہ انسان آج کی شب میں مانگے، اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے، اس لیے کہ کربلا والوں کا جو ذکر ہے وہ دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جو انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، تو یہ ذکر کیا ہے؟ یہ بہترین توسل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کا سب سے بڑا سامان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان 72 شہداء میں ایک وہاب کلبی ہے۔ یہ وہاب کلبی کون ہے؟ عیسائی تھے، 17 یا چند دن کے مسلمان، تازہ نو مسلمان جسے کہا جاتا ہے۔ خود بھی مسلمان ہوئے، زوجہ بھی مسلمان ہوئی اور ماں بھی مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد 72 میں سے ہو گئے۔ کس چیز نے ان کو 72 میں سے کیا؟ جب امام حسین کربلا کی طرف روانہ تھے، در حقیقت ظاہری اعتبار سے کوفہ کی طرف روانہ تھے، مگر جب کربلا کی طرف امام، حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا کی طرف روانہ تھے، جب امام روانہ تھے تو ایک موقع ایسا آیا کہ اپنے خیمے کو چھوڑا، اپنے سلجنہ پر سوار ہوئے اور ایک سب میں گئے بیابان میں دوڑاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو۔ تو یہ جو چھوٹا سا کاروان تھا وہاں پہ کلبی، ان کی زوجہ اور ان کی ماں کا، یہ بھی آ رہے تھے راستے میں، سفر طے کر رہے تھے، مسافت کو طے کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فقط ایک نگاہ کی ہے وہاں پہ کلبی کی طرف، ایک نگاہ،
یہ ایک نگاہ امام سے مانگ لے انسان، اپنے وقت کے امام سے، امام حسین سے، کہ وہ جو نگاہ ہے وہ ہماری طرف بھی آپ فرمائیں۔ وہاب کا دل امام کی اس نگاہ کے ساتھ روانہ ہوا، اور اب ہم نے کہا کہ ہم اپنے جس سفر پہ روانہ تھے اور منزل کی طرف روانہ تھے، ہم نے اس سفر کو چھوڑ دیا، اب ہمارا سفر وہاں ہے جہاں میرے مولا وفا کا سفر آئے کربلا کے میدان میں۔ اور جب عاشور کا دن آیا تو سب قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ وہاب قلبی کی جب باری آئی تو زوجہ نے کہا کہ اے وہاب اس وقت تک اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ تازہ ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ دن کی نومیاتی دلہن تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ اس وقت تک اجازت نہیں دوں گی جب تک امام حسین کی بارگاہ میں چل کر ایک وعدہ نہیں کروں گی۔ کہا وعدہ کیا ہے؟ امام کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ اے وہاب، اے مولا آپ ضمانت دیجئے کہ وہاب اس وقت تک وارد بہشت نہیں ہوگا جب تک میں اس کے ساتھ وارد بہشت نہیں ہو جاؤں۔ یہ وہاب کی زوجہ کا ایمان کا درجہ ہے، 17 دن کی تازہ مسلمان ہے، مگر کس درجے پر ہے ایمان کے کہ کہا بہشت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک وہاب مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے۔ اور پھر اس کے بعد ماں کا درجہ کیا ہے؟ میں نے مسائل تمام کر دیے۔ ماں کا درجہ آپ غور کیجئے، وہاب نے قربانی پیش کی، زوجہ نے قربانی پیش کی، یہاں تک کہ شہداء میں وہاب کی زوجہ کا بھی نام ہے۔ اور ماں کا درجہ کیا ہے؟ ماں کا درجہ یہ ہے کہ جب وہاب کے سر کو تن سے جدا کیا، شمر نے سر کو اٹھایا، ماں کی طرف لا کے پھینکا اور کہا یہ جوان تم نے حسین کی راہ میں دے دیا، یہ جوان تم نے حسین کی راہ میں دے دیا، یہ لے یہ اس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، شمر کے پاس واپس لا کے اس کی طرف پھینکا اور کہا جو ہم حسین کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا مع زوار الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين واجعلنا من الباقين في مجلس عزاء الحسين واجعلنا من أنصار الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين وأدخلنا الجنة مع أنصار الحسين علیہ السلام۔ اللهم صل علی محمد۔